warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, عمران خان آج احتساب عدالت میں اسلام آباد میں اپنی اہلیہ سمیت پیش ہوئے اور یہ وہی القادر ٹرسٹ کیس ہے جس سلسلے میں ان کو پہلے اللیگلی اریسٹ کیا گیا تھا اسلام آباد سے، اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد سے اب تک کی جو ٹریجیکٹری چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی مستقل انڈر پریشر ہے ان سو مینی ویز. اس کو بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا مومنٹ جو احتساب عدالت میں ان کی پیشی تھی آج، اس موقع پہ انہوں نے انفارملی کچھ جرنلسٹ سے بات چیت کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ لوگ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کنپٹی پر بندوق رکھ کر پارٹی چھڑوا رہے ہیں، اس طرح کبھی پارٹیز ختم نہیں ہوتی. پارٹیز اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں صرف کارکنان اور خواتین کے لیے پریشان ہوں، جس طریقے کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے وہ میرے لیے بہت ورثم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک برٹش ریڈیو سے بھی گفتگو کی، ایک انٹرویو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بظاہر یہاں پر مارشل لاء جیسی صورتحال ہے اور ملک آرمی چیف چلا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جمہوریت بہت کمزور ہو چکی ہے اور مارشل لاء جیسی صورتحال ہے. ملک پہ جمہوریت کا مستقبل روشن ہے کیونکہ 70% ووٹ بینک رکھنے والی پارٹی کو ایسے اقدامات سے روکا نہیں جا سکتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مجھے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے، میری گرفتاری کا بڑا امکان ہے. موجودہ چیف سے میرا کوئی اختلاف نہیں، لیکن وہاں سے کوئی اختلاف ہے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں. میں فوج پہ تنقید اس طرح کرتا ہوں جیسے بچوں پہ تنقید کرتا ہوں جس کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے. یہ والا انٹرویو عمران خان کا لے لیں، 9 مئی کے بعد کے انٹرویوز لے لیں، اور اس کے علاوہ ان کے وہ بیانات لے لیں جو وہ اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں. یوں لگتا ہے جس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، بیک چینل رابطے ہوتے ہیں، اس کے مطابق جس طرح کی صورتحال عمران خان کو نظر آتی ہے وہ اس سے ملتا جلتا بیان دے دیتے ہیں. اس چیز نے ان کو کافی ڈیمیج کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنا انالیسس دیتے ہوں، لیکن کبھی ان کا یہ کہنا کہ فوج میری اپنی ہے، میں اس پہ تنقید کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر ڈائریکٹلی اس طریقے سے آرمی چیف کا نام لینا انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ سے بات کرتے ہوئے، یہ دونوں کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. اینڈ ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو سے وٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے. بٹ یہ کانٹرڈکشن جب ہم پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی انٹرپریٹیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ماننا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی پرائس پے کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کبھی وہ ان کو بلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ بیچ میں پولیٹیکل فورسز پی ڈی ایم کی شکل میں ایسی انوالو ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی اور آرمی کے بیچ میں گلف کو مزید گہرا کیا. اور جب وہ بیانات دیتے ہیں تو اس میں سے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے مقتدر حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پی ڈی ایم کے لوگ انہیں کیسے بیان کرتے ہیں، کیسے اس پہ نیریٹو میڈیا پہ بلڈ کرتے ہیں، وہ سب ان کے اگینسٹ جاتا ہے. جب سچویشن آپ کے اگینسٹ جا رہی ہو، آپ کے اوپوننٹس بہت اسٹرانگ ہوں، تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک تو ریالٹی کو فیس کرنا، اینڈ ریالٹی از کہ 2022 اپریل کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں ان کو ایگریسو ٹون میں حل کرنے کے بعد اگر رزلٹ نہیں ملا تو شاید ریئلسٹکلی یہ امپورٹنٹ تھا کہ انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کی جاتی. انگیج کریں سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انکلوڈنگ دا آرمی اسٹیبلشمنٹ، اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو کئی دفعہ آپ کو ایک سٹیپ پیچھے بھی لینا پڑتا ہے، بیک فٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن وین ایور وی آر ڈسکسنگ آل دیز فیکٹرز کہ پی ٹی آئی سے کہاں غلطی ہوئی کہاں نہیں ہوئی، جس میں ان کا اسمبلیز توڑنا بھی آتا ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ ان کی ساری غلطیوں کے بینیفیشریز پی ڈی ایم اور باقی ساری جماعتیں ہیں. انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے بڑی ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ان کے ہر نیریٹو کو، کاؤنٹر نیریٹو کو جس طریقے سے بریک کیا ہے اور مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آن ٹاپ آف اٹ جو 9 مئی کے واقعات ہو گئے، اس سب نے مل کے پی ٹی آئی کی اور فوج کے رہتے سہتے تعلقات کو بھی بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے.
جب ڈیمیج کنٹرول کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو وانٹ ٹو اپروچ تھنگس. بٹ جو سینٹی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹون تھوڑی دھیمی رکھیں. اس وقت اپنی پارٹی بھی سنبھالنی ہے عمران خان صاحب نے, اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے کیونکہ لوگ توڑے جا رہے ہیں, اینڈ وی آل نو انڈر پریشر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں, انہوں نے سروائیو بھی کرنا ہے. تو میں بار بار یہ چیز مختلف ٹیلی ویژن پروگرامس میں بھی اور اپنے وی لاگس میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ہی نیڈس ٹو ری تھنک ہز اسٹریٹجی. لیکن اس پہ بڑا بیک لیش آتا ہے. ا لاٹ آف پیپل تھنک کہ ڈیفینسو موڈ پہ جانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب ملٹری اسٹریٹجی بن رہی ہوتی ہے, وار کورس میں آپ جا کے کورسز کرتے ہیں, تو ایک اوفینسو ہوتا ہے جس کو اوفینسو کہتے ہیں. اس میں آپ بہت فرنٹ سے جا کے ہٹ کرتے ہیں کہیں پہ. ایک ڈیفینسو اوفینسو ہوتا ہے, اس میں آپ اوفینسو ہوتے ہیں بٹ ڈیفینسو رہتے ہوئے. یہی اپروچ پولیٹیکل سائنس میں بھی اپلائی کی جاتی ہے. یو چینج اسٹریٹجیز, آپ ڈفرینٹ طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال انگیجمنٹ اور ریکنسلیشن کے بغیر پاکستان جیسی پولیٹیکل ہسٹری رکھنے والے ملک میں معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے. سو کنفرنٹیشن کو ختم کرنا پڑے گا, انگیجمنٹ کو بڑھانا پڑے گا, دس از فار شیور. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز بہت افسوسناک ہے وہ یہ کہ مستقل مقدمات کی بھرمار پی ٹی آئی پہ کی جا رہی ہے. لاہور کی ایک مقامی عدالت نے ذل شاہ قتل کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, فاروق حبیب اور میاں محمود الرشید کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی ہیں. اینٹی کرپشن کورٹ گوجرانوالا نے کرپشن کے 2 مقدمات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عبوری ضمانت میں 1 جون تک توسیع کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت میں توسیع کر دی ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ دس از واٹ دے آر گوئنگ تھرو, اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کئی مقدموں میں ایک وقت میں پیش ہو رہے ہوں. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ کئی فرنٹس اوپن ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے. اس کے علاوہ پارٹیز سے بہت سینئر لوگوں نے آج سے نکلنا شروع کر دیا ہے. پہلے جو نام سامنے آ رہے تھے وہ نام شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ بہت فرنٹ لائنرز نہیں تھے پی ٹی آئی کے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ور ویری امپورٹنٹ بیکاز ہر حلقے سے, ہر جگہ سے آپ کا بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بیکاز ان دی اینڈ ایون 1 ووٹ کاؤنٹس ٹوورڈس دا میجورٹی, کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کس طرح حکومت بنانی ہے. تو اگر آپ کے ٹکٹ ہولڈرز, آپ کے پریویس ایم پی ایز اور ایم این ایز, نو میٹر کہ ان کا نام اتنا بڑا ہے یا نہیں ہے, اگر وہ چھوڑنا شروع کر دیں تو پارٹی میں تو ڈینٹ پڑنا شروع ہو ہی جاتا ہے. مسرت جمشید چیمہ اور ان کے شوہر جمشید چیمہ کے لائر نے بھی آج کہا کہ دے ہیو ایکچولی میڈ اے ڈیسیژن. وہ ابھی باہر نہیں آئے ہیں لیکن وہ جیسے ہی باہر آئیں گے وہ تحریک انصاف سے اپنے راستے الگ کر لیں گے. اس کے علاوہ پی پی 209 خانیوال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عبدالرزاق نیازی نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. سابقہ ایم پی اے پی پی 139 رہنما پاکستان تحریک انصاف میاں جلیل شرک پوری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. شیری مزاری نے بھی تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. شی واز اریسٹڈ 5 times, 5 دفعہ. اور آج جب وہ اعلان کر رہی تھیں تو وہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے ہارٹ رینچنگ مناظر تھے اور الفاظ تھے ان کے. ایک تو وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے پڑھ رہی تھیں, اور دوسرا ان کا اپنے فیملی ایشوز کی طرف اشارہ کرنا, جس میں ان کے ہسبینڈ کی 5 months پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی بیٹی ہی ان کو مستقل ایمان مزاری چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں. ان کے کئی ویژولز آئے جس میں وہ ہمت ہار بیٹھیں, کئی دفعہ رو بھی پڑیں. اینڈ آف کورس اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ ایک فیملی میں آپ کا ہیڈ آف فیملی کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہو, آپ نے اس سے ریکور نہ کیا ہو, اور پھر آپ کو اس قسم کی پولیس بروٹیلٹی کا اور ابڈکشنز کا, ڈیٹینشن کا سامنا ہو. تو اینی سین پرسن وڈ میک اے چوائس, اور آپ کو اپنی فیملی, اپنے والدین کے لیے کئی دفعہ اپنے کریئر میں ایسی چوائسیز کرنی پڑتی ہیں جیسی آج ڈاکٹر شیری مزاری نے کی. لیکن اٹ از اے لاس ایٹ اے نیشنل لیول, کیونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون کا سیاست چھوڑنا 5 دفعہ گرفتار ہونے کے بعد اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, یا کسی بھی طرح کے لوگوں کے لیے فار دیٹ میٹر, لیکن بالخصوص خواتین کے لیے ابھی تک راستے اتنے آسان نہیں ہیں.
اور ابھی تک ایکسیپٹیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے سین وائسز کی. الٹیمیٹ بینیفیشری آئی وڈ اگین سے کہ ایک سمپل قتل یا کرائم بھی کہیں ہو جائے تو جہاں سے اپنی انکوائری کا آغاز کرتے ہیں پولیس آفیسرز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سارے سینیریو کا بینیفیشری کون ہے. اس سب کا بینیفیشری پی ڈی ایم ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، بیکاز ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نیریٹو تو کوئی نہیں بنا پائی، بلکہ رادر جو ایک نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، وہ اس سے بالکل 180 ڈگری پہ جا کر انہوں نے دوسری جانب کھڑے ہو کے فیشزم کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے ان ساری پولیٹیکل ایف آئی آرز کو، ان کے خلاف ہر طرح کا ریلیجن کارڈ، ٹیررزم کارڈ، جو ہو سکتا تھا وہ سب استعمال کیا ہے. تو شاید وقتی بینیفٹ تو انہوں نے لے لیا ہے، لیکن لوگوں میں اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے. پیپل نو کہ یہ سب کچھ کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے طریقے سے ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. اور دباؤ میں جب آ کر کوئی پارٹی چھوڑتا ہے تو وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس دفعہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اٹ ہیز اے ہسٹری، اور اس میں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کیس کی طویل سماعت ہوئی، لیکن اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا. اس میں سے جو میجر پوائنٹس جو میں آپ کو بتا سکوں وہ صرف یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کارروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ماضی میں حکومت بینچ پر اعتراض کرتی رہی ہے، کبھی فل کورٹ، کبھی 3-4 کا نقطہ اٹھایا. جو باتیں آپ نے لکھ دی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کیں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کی نظر ثانی اپیل ہے اس میں آپ نئے پوائنٹس ریز نہیں کر سکتے. اور یہی چیز پی ٹی آئی نے بھی اپنے جواب میں جمع کرائی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نظر ثانی اپیل میں الیکشن کمیشن نے نئے نکات اٹھا دیے ہیں، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہے اور الیکشن ڈیٹ نہیں دے سکتی. دوسرا انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو بھی بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس کو پی ٹی آئی نے بھی ایڈریس کیا ہے، اور اس چیز کو ریز کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی. کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح پارٹیزن رول پلے کر رہا ہے، اور بہت عرصے سے کر رہا ہے. اور اگر ڈائریکٹلی کسی عہدیدار، حکومتی عہدیدار کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس اگر سپریم کورٹ نہیں لے پاتی، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ پریشر کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. بٹ دا رول آف الیکشن کمیشن جو کہ بالکل ڈیفائنڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن، وہ اس سے ایک ایکسٹرا مائل باہر جا کے چیزیں ایڈریس کر رہے ہیں، اور سب کچھ کر رہے ہیں سوائے اس کے جو ان کا کام ہے، یعنی الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا سپریم کورٹ کی طرف سے. تو کتنے کو کانشیس ہو سکتے ہیں اور کتنے کاشیس ہو سکتے ہیں چیف جسٹس، اور کہاں تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ڈریگ کر سکتے ہیں، اونلی ٹائم ول ٹیل، بیکاز کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس منتظر ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور اس کے بعد وہ کوئی ایکشن لیں تاکہ یہ لوگ اپنی سیٹس پہ موجود نہ ہوں، ان پاورز کے ساتھ ایگزسٹ نہ کرتے ہوں جو یہ اس وقت یوز کر رہے ہیں ٹو ملائن دا سپریم کورٹ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ حکومت جائے گی اور اس کی جگہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ بھی ایسے ہی چوزن لوگ نہیں ہوں گے جو اسی پریسیڈنٹ کو کنٹینیو کریں گے اور سپریم کورٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. تو یہ چیز سپریم کورٹ نے خود سیکھنی ہے اور خود سمجھنی ہے کہ انہوں نے کب تک اسی طرح ایکسپلائٹ ہونا ہے. پیمرا نے بالکل اسٹریٹ اوے آج لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ ٹی وی چینلز پر عمران خان کی جو تقاریر نشر نہیں ہو رہی اس سے پیمرا نے نہیں روکا ٹی وی چینلز کو. ٹی وی چینلز خود ہی نشر نہیں کر رہے، جو کہ ایک مزاح کا خیز بات ہے. اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی تقریریں نشر نہیں کی جا رہی، اس پہ پابندی کے خلاف درخواست تھی جس پہ سماعت ہوئی. یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے ویسے تو، لیکن اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ نیوز چینلز اگر اس شخص کو یا اس پارٹی کو یا اس ٹاپک کو کور نہیں کرتے جس نے سوشل میڈیا پہ 90% اٹینشن لی ہوئی ہے. فار ایگزامپل عمران خان نے کل ایک ٹویٹر اسپیس کی اور اس میں جتنی پریزنس تھی لوگوں کی لاکھوں میں تھی. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کی، ان حالات میں بھی جس طرح انہوں نے فنڈز اکٹھے کر لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سیاست ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اگر اپنا بزنس نیوز آؤٹ لیٹس نے رن کرنا ہے تو انہیں نیوز کے پیچھے جانا پڑتا ہے. نیوز جہاں سینٹر کر رہی ہوتی ہے اسی سینٹر کے ارد گرد اپنا ایئر ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہے،
اپنے بزنس کا بھی لاس کر رہے ہیں، اپنے ویورز کو بھی ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ٹورڈز، خود ہی بھیج رہے ہیں ٹورڈز سوشل میڈیا، بیکاز جب آپ کچھ کور نہیں کریں گے تو لوگ دوسرے میڈیمز کی طرف جائیں گے. تو سلولی اینڈ اسٹیڈیلی مین اسٹریم میڈیا لاس میں جا رہا ہے. اٹس نوز ڈائیونگ اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ دے ریئلائز. ان کو حکومتی اور جو ادارہ جاتی اثرات ہیں، جو انسٹیٹیوشنل ان کے اوپر پریشرز ہیں، اس سے نکل کے اپنی خود ایڈیٹوریل لائن ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف جرنلزم پراپر ہو سکے بلکہ ان کے بزنسز بھی چل سکیں. بٹ اپیرنٹلی وہ آ کے کورٹس میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پیمرا نے نہیں روکا، لیکن ایوری بڈی نوز کہ پیمرا کی وجہ سے ہی ٹی وی چینلز مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کون سی چیز دکھائیں، کون سی چیز نہ دکھائیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ نیوز میرے سامنے ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ اگین عمران خان سے نیب کی تفتیش. القادری یونیورسٹی کو ملنے والے عطیات کا ریکارڈ مانگ لیا. نیب راولپنڈی نے چیئرمین تحریک انصاف سے برٹش نیشنل کرائم ایجنسی سے 90 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں القادری یونیورسٹی کو ملنے والے عطیات کا ریکارڈ مانگ لیا ہے. اور نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو باضابطہ تفتیش میں شامل کر لیا ہے. while all this was happening اس وقت عطا تارڑ اس کیس پہ تفصیلی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور یہ تقریباً پچھلے 1-2 مہینے سے بالکل معمول ہے کہ روزانہ بہت بڑا ٹائم، بہت زیادہ ایئر ٹائم جو ہے وہ حکومتی اہلکار پریسرز کرنے میں صرف کر رہے ہیں. کمپلیٹ ابھی عمران خان نیب کی عمارت میں ہی موجود تھے تو نیوز چینلز پہ اس پہ جو جس طریقے کی خبریں چلائی گئیں، عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی اس کو جتنی کوریج دی گئی، آخری منٹ تک دکھایا گیا. دیٹ سیز والیومز کہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا کا ٹلٹ کس طرف ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان میں مستقل جو اکنامک ڈکلائن ہے، تمام انسٹیٹیوشنز، تمام انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز، تمام ایسے لوگ جو انفلیشن ریکارڈ کرتے ہیں، جو اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ہر ایک کا کہنا ہے کہ اگر ہم IMF سے اپنے معاملات سیٹل نہیں کرتے تو وی آر ویری کلوز ٹو، وی آر ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ. بٹ آپ کو اسحاق ڈار کہیں نظر نہیں آئیں گے، اتنی پریس کانفرنسز میں آپ کو اکانومی پہ بات کہیں نظر نہیں آئے گی، گورننس پہ بات بالکل نظر نہیں آئے گی. اور حد تو یہ ہے گورننس کے بارے میں، ایک خبر میری نظر سے گزری جس میں IG سندھ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا شہر ہے، کراچی کی وہ بات کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر ہے، کرائم تو ہوگا. یومیہ 200 کیسز بنتے ہیں اور ایک تھانے میں صرف 2 کرائم ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز ہی واز سیئنگ کہ گورننس کو بھول جائیں، یہ بڑا شہر ہے، یہاں پہ کرائمز تو ہوں گے. تو یہی اپروچ ہے ہماری گورنمنٹس کی. کرائم ان کی پرابلم نہیں ہے، امپلائمنٹ جنریشن ان کی پرابلم نہیں ہے، انرجی سیکٹر کس طرف جا رہا ہے یہ ان کا پرابلم نہیں ہے، یوتھ کس طریقے سے ڈس انگیج ہو رہی ہے فرام ہیلدی ایکٹیویٹیز اینڈ ایجوکیشن، اور آگے جا کے ان کے لیے کیا ٹرینڈز جنریٹ کرنے ہیں، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. ان کے اوپر تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی پاکستان میں. سی پیک کا کیا بنے گا، پاک چائنا ریلیشن شپس کس طرف جا رہے ہیں، سعودی عربیہ، ایران اور گلف کنٹریز کے بیچ میں جو نئے کولیشنز بن رہے ہیں اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہمارے کریڈیٹرز اگر ہم سے ناراض ہو رہے ہیں تو کسی اور نے کیا ایشورنس دی ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے ان اکانومی، اور کب تک ہم اس ہیلپ پہ چلتے رہیں گے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میجر ہیں، ان پہ بات نہیں ہو رہی، باقی ہر چیز پہ بات ہو رہی ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستانی روپی کی قدر سری لنکن کرنسی سے بھی نیچے آ گئی ہے. تو یہ ہیں پرائیورٹیز. اگر گیم آف تھرونز سے فرصت مل جائے گورنمنٹ کو تو وہ کچھ عوام کی بھی بات کر لیں جن کے پاس ایونچولی ان کو آنا پڑنا ہے، چاہے سال بعد آئیں، 2 سال بعد آئیں، جب تک مرضی الیکشنز ڈیلے کرا لیں. ایونچولی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا. I'll see you tomorrow.